بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن شان صحابہ قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے۔ اس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے ان صحابہ کی شان بیان فرمائی جنہوں نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق قبول کی، جبکہ اس دعوت کو قبول کرنا بے شمار مصائب و تکالیف کو دعوت دینا تھا۔ اخلاص و استقلال کے ان پیکروں نے محض رضا الہی کے لیے گھر بار چھوڑے، اپنے خونی رشتوں کو فراموش کیا، حتیٰ کہ اپنی جان حق کی سربلندی کی خاطر قربان کر دی۔ رب کریم نے ان صحابہ اور ان کے متبعین کو بھی یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا، انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دی اور اسے بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سابقین اولین میں سے ہیں۔ آئیے اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں شان صحابہ کو بیان کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا۔ اسی طرح مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 6362 نقل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ ان میں سے کسی ایک کی ایک مد بلکہ اس کا بھی آدھا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب غیر صحابی اعمال میں صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو ایک عام مسلمان اپنے اعمال میں نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء اپنی امت میں ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم کی وجہ سے ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو بسا اوقات بظاہر امتی اس میں بڑھ جاتے ہیں، تو ایسا سوچنا مردود اور باطل ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں صحابہ کی مثال نمک کی سی ہے، کیونکہ نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ جس طرح نمک کی قلیل مقدار کھانے کو درست کر دیتی ہے، اسی طرح صحابہ کرام قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود تمام امت کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہیں، اور کسی بھی صحابی کے وجود کو مسلمان اپنی رحمتوں اور بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سامعین کرام، ترمذی شریف ابواب المناقب میں حدیث نمبر 1800 ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو کہو تمہاری شرارت پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان ساری احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ صحابی کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے، ان سے ہمیں سچی محبت رکھنی چاہیے اور ان کی شان میں ذرہ برابر بھی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ سامعین کرام، جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر طعن کرتے ہیں، ان پر بہتان لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام مخلوقات کی
ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور بغض صحابہ کی وجہ سے وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ دشمنان صحابہ کی ان شرارتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب ان سے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، اور دشمنان صحابہ روز محشر کس منہ سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کریں گے۔ سامعین کرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اولیاء اللہ کی محبت جو ہے وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ان کی گستاخی کرنے والوں کی صحبت اور دوستی سے بچتے ہیں، اسی طرح جو لوگ صحابہ کرام سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، ان پر بہتان لگاتے ہیں، تو ان کی صحبت اور ان کی دوستی سے بھی بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی ہستیوں کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی میں موت عطا فرمائے اور ان کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔